یونائٹڈ کنگڈم کی ہوم سیکریٹری یعنی برطانیہ کی وزیر داخلہ سویلا براور مین کو اپنے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ اس کے ہٹانے کی وجہ کیا بنی؟ اس کے پیچھے جو اس طرح کے عوامل جو ہیں جس کی وجہ سے ان کو ان کی کرسی سے، ان کی سیٹ سے، ان کی پوزیشن سے ہٹایا گیا، وہ اگر میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ ایش کر اٹھیں گے کہ کاش پاکستان میں بھی ہمیں اس طرح کی جمہوری جو جتنی اقدار ہیں، جو جمہوری ایک طریقے کی روایت ہیں، جو قانون ہے، جو آئین ہے، وہ ہمیں ملے۔ ہوم سیکریٹری تھی برطانیہ کی، یونائٹڈ کنگڈم کی، یو کے کی، سویلا براور مین، اور جو یو کے اندر جو لوگ فلسطین کے حق میں مارچ کر رہے تھے ان کے بارے میں انہوں نے ایک ایسا لفظ یوز کیا جس سے ان لوگوں کی دل آزاری ہوئی۔ انہوں نے ان کو ہیٹ مارچر کہا، جس کی بنیاد پر ملک کی وزیر داخلہ یعنی ہوم سیکریٹری کو ہی ہٹا دیا گیا۔ وہاں پہ آپ دیکھیں کہ ان کا آئین دیکھیں، ان کی آزادی دیکھیں، حالانکہ یو کے کا کوئی باضابطہ لکھا ہوا آئین نہیں ہے، لیکن ان لوگوں کی ایسی پریکٹس ہے اخلاقی اقدار کی، ایک جمہوری اقدار کی، کہ آپ عام عوام کو کیونکہ عوام کے ساتھ آپ کا ایک سوشل کانٹریکٹ ہے، اس کے تحت آپ ان کو جو ہے وہ ہیڈ مارچر نہیں کہہ سکتے، آپ ان کی دل آزاری نہیں کر سکتے، آپ ان کے کچھ جو رائٹس ہیں وہ آپ ان کو دیں گے، ان کا حق ہے احتجاج کرنا، وہ احتجاج کریں گے۔ اس کی وجہ یہ بنی کہ اس ویکینڈ پہ لندن کے اندر جو ہے وہ پرو فلسطین یعنی جو اس وقت جو فلسطین میں اسرائیل بمباری کر رہا ہے، جو وہاں پہ جو ان کی نسل کشی کے وہاں پہ کی جا رہی ہے، اس کے خلاف مارچ ایک جو تھا وہ پلان تھا، جس کی بنیاد پہ وزیر جو داخلہ ہیں، جو وہاں کی ہوم سیکریٹری ہیں سویلا براور مین، انہوں نے وہاں کے جو پولیس چیف ہیں اور وہاں کے پرائم منسٹر جو ہیں، تو ان دونوں نے مل کے وہاں کے پولیس چیف کو بولا کہ آپ اس احتجاج کی اجازت نہ دیں۔ ملک کا وزیر اعظم، یو کے جیسے ملک کا وزیر اعظم اپنے پولیس چیف کو بول رہا ہے کہ آپ اس احتجاج کی اجازت مت دیں، لیکن وہ پولیس چیف نے ان کو کہا کہ نہیں، آپ کا حکم جو ہے وہ آئین کے مطابق نہیں ہے، وہ قانون کے مطابق نہیں ہے، وہ جمہوریت کے مطابق نہیں۔ میں آپ کے کہنے پہ ایک جمہوری، کیونکہ احتجاج کرنا ہر شہری کا جمہوری حق ہے، میں کسی کو اس حق سے محروم نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھیں ہمارے ہاں تو یہ تصور ہی نہیں ہے کہ ایک آئی جی، جیسے ہمارے ہاں یہاں پہ آئی جی ہوتا ہے، تو وہ پولیس چیف جو تھا لندن کا، اس نے اپنے پرائم منسٹر کو، ایک سٹنگ پرائم منسٹر کو، ایک سٹنگ وزیر داخلہ کو اسٹریٹ اوے منع کر دیا کہ میں آپ لوگوں کا حکم نہیں مانوں گا، کیونکہ احتجاج کرنا آئین میں لکھا ہوا ہے، قانون میں لکھا ہے، جمہوریت ہے، ہر انسان کا حق ہے احتجاج کرنا، میں ان کا یہ حق نہیں چھین سکتا۔ میں نے جو حلف اٹھایا ہے وہ میں نے قانون کی پاسداری کا اٹھایا ہے، وہ میں نے ان سٹیزنز کے رائٹ کو پروٹیکٹ کرنے کا اٹھایا ہے، ان کے جو حقوق ہیں ان کی حفاظت کا میں نے حلف اٹھایا۔ پولیس چیف کہہ رہا ہے، ہمارے ہاں تو آپ پولیٹیشنز ہیں، آپ پولیس کو بول دیں کہ کسی کو اٹھا لو، اس پہ کوئی مقدمہ ہی نہ، وہ اس کو اٹھا لے گا، آپ اس کو جو بولیں اس پہ بہن چوری کا مقدمہ ڈال دے گا وہ۔ لیکن یہ دیکھیں کہ ایک پولیس چیف کھڑا ہو گیا سسٹم کے سامنے کہ نہیں، میں آپ لوگوں کی بات نہیں مانوں گا، آپ کون ہوتے مجھے بتانے والے، میں نے حلف اٹھایا جمہوریت کے تحت، میں آئین پہ چلوں گا، میں اپنی روایات پہ چلوں گا کہ ایک شہری کا حق ہے اظہار رائے کا، احتجاج کا، پروٹیسٹ کا۔ تو آپ نے پھر دیکھا کہ اس ویکینڈ پہ لندن کے اندر بی بی سی، الجزیرہ، CNN جیسے جو بڑے ادارے ہیں، انہوں نے رپورٹ کیا کہ 6، 7، 8 لاکھ لوگ پورے لندن کی سڑکوں پہ تھے، اور یہ بالکل پرامن احتجاج تھا، بالکل پرامن احتجاج تھا۔ حالانکہ جو وہاں کے پرائم منسٹر ہیں لندن اپنے یو کے، انہوں نے ان کو بہت دھمکی بھی دی پولیس چیف کو کہ اگر کچھ بدامنی ہوئی تو یہ تمہارے ذمہ ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا پولیس کا کام ہے کہ ہم ان کو سیکیورٹی دیں، ہم اس کو بالکل باحفاظت طریقے سے، پرامن طریقے سے ہم اس کو کنڈکٹ کریں، لیکن ہم ان کو احتجاج سے روک نہیں سکتے۔ یہ پرائز ہوتی ہے جب آپ جمہوری اقدار کی دیتے ہیں، جب آپ ایک جمہوریت کی ایک فری سوسائٹی میں دیتے ہیں۔ اس کی بنیاد پر لوگوں نے احتجاج کیا کہ ان محترمہ نے، جو وہاں کی وزیر داخلہ تھیں، انہوں نے ہیٹ مارچر کا لفظ اپنے لوگوں کے لیے استعمال کیا جو وہاں فلسطین کے حق میں احتجاج کر رہے تھے کہ بھائی فلسطین میں آپ دیکھیں ہسپتالوں پہ بمباری ہو رہی ہے، لوگ مارے جا رہے ہیں، بچے مارے جا رہے ہیں، آئی سی یو میں بچے ہیں، ان کو آکسیجن نہیں مل رہی، یہ تو نسل کشی ہے، یہ تو انسانیت کے خلاف ہے، ہم تو ان کے حق میں احتجاج کر رہے ہیں۔ تو آج ان کو اپنی سیٹ سے جو ہے ان کو الگ کر دیا گیا، ان کو سیک کر دیا گیا، ان کو برطرف کر دیا گیا ایز ہوم سیکریٹری یو کے طور پہ۔ اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں ڈیولپمنٹ کیا ہو رہی ہے فلسطین کے اندر،
تو جو ان کا جو غزہ کا سب سے بڑا مرکزی ہاسپٹل ہے الشفا ہاسپٹل، وہاں پہ آکسیجن ختم ہو چکی ہے، وہاں پہ بجلی نہیں ہے، وہاں پہ پانی نہیں ہے، وہاں پہ 40 بچے جو ہیں وہ آئی سی یو میں انکیوبیٹر کے اندر موجود ہیں، ان کے لیے آکسیجن نہیں ہے۔ اس پہ دنیا خاموش ہے۔ ہم نے دیکھا پچھلے دنوں عرب اور جو اسلامک تھے ممالک وہ آئے بیٹھے، لیکن بغیر کسی ایکشن کے باتیں کی، ان کی مزاحمت کی اور چلے گئے۔ ان کی باتوں سے، ان کی مزاحمت سے الشفا ہاسپٹل کے اندر جو مریض موجود ہیں ان کو آکسیجن نہیں ملی، ان کو پانی نہیں ملا، ان کو لائٹ نہیں ملی۔ یہ اسرائیل کے مظالم ہیں، جنگی مظالم ہیں، اور یہ جرائم ہے، یہ جنگی جرائم ہیں کہ آپ کیسے ہاسپٹل کے اندر بمباری کر سکتے ہیں، آپ کیسے ہاسپٹل کا پانی بند کر سکتے ہیں، آکسیجن بند کر سکتے ہیں۔ لیکن دنیا آنکھیں بند کر کے اس پہ بیٹھی ہے، نہ اس پہ امریکہ بول رہا ہے، نہ اس پہ فرانس بول رہا ہے، نہ جرمنی بول رہا ہے، جو دعوے دار ہیں کہ ہم ہیومن رائٹ کے پروٹیکٹر ہیں، ہم بڑی سویلائز سوسائٹیز ہیں۔ تمام اسلامک ممالک آگے بیٹھے، انہوں نے بڑی مزاحمتیں کی کہ اللہ ان کے مطلب اچھا کرے، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے۔ آپ کر کیا رہے ہیں؟ ایک آپ سے رفح کراسنگ نہیں کھل رہی کہ آپ اندر امداد جو ہے وہ وہاں پہ امداد جا سکے، صاف پانی جا سکے، وہاں پہ خوراک جا سکے۔ یہ اتنے بڑے قتل کس کے سر پہ ہیں؟ اس کا جواب کون لے گا؟ اگر 40 بچے آکسیجن کے بغیر مارے جاتے ہیں، ان کا مجرم کون ہے؟ یہ کیس کس پہ ہوگا؟ اسرائیلی جہاز آتے ہیں، ہاسپٹل پہ بمباری کرتے ہیں۔ انٹرنیشنل لاء کے مطابق ہاسپٹل کے اوپر بمباری نہیں ہو سکتی، جنگی حالات میں بھی نہیں ہو سکتی، صرف شک کی بنیاد پہ جی کہ وہاں پہ حماس کے لوگ موجود ہیں۔ تو مسلمانوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ یہ وقت ہے، اس سے بڑی بغیرتی نہیں ہو سکتی کہ آپ کے بچے مارے جا رہے ہوں۔ آپ 57 ممالک، سارے رچ ریسورسز آپ کے پاس ہیں، لیکن آپ اگر مغرب کے اور امریکہ کے بچے بن کر ان کی گود میں بیٹھے رہیں گے، ان کی ہاں میں ہاں ملاتے رہیں گے، تو یہ ظلم نہیں رکے گا، کسی کو کھڑا ہونا پڑے گا اس ظلم کے خلاف۔ یو این وہاں موجود ہے، وہ روز کہہ رہا ہے جی کیا وہاں سے ہمیں یہ اطلاعات آ رہی ہے کہ بچے مارے جا رہے ہیں، ہم اسرائیل کو بولنے کے روک دیں۔ آپ کے بولنے سے اسرائیل نہیں روکے گا، اب اقدامات کی ضرورت ہے، اب عملی اقدامات اٹھانے ہوں گے۔ اور یہ کون اٹھائے گا؟ اسی کا انتظار ہے کہ کوئی تو ایسا صلاح الدین ایوبی پیدا ہو، کوئی تو محمد بن قاسم پیدا ہو کہ اٹھے اور لڑکارے ان ظالموں کو۔ یہ زائنسٹ ہیں، آج ہم نے دیکھا، آج وہاں پہ لندن کے اندر اس کے خلاف یہودی نکلے، جو جیوز ہیں وہ نکلے اس کے خلاف کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ سارے یہودی نہیں کر رہے، یہ زائنسٹ کر رہے ہیں، جن کا مائنڈ سیٹ ہی ان کو آپ پاگل کہہ لیں، وہ حیوان بن چکے ہیں۔ تو انتظار ہے کہ کوئی مرد مسلمان اٹھے، کوئی انسانیت کا پیروکار اٹھے اور ان مظالم کے خلاف عملی اقدامات کرے۔ تازہ ترین خبریں، تحقیقاتی رپورٹس اور اسٹاک مارکیٹ کے حالات، کھیلوں کی خبریں، شوبز اور سوشل میڈیا ٹرینڈز، صرف ایک کلک کی دوری پر۔ MM نیوز کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں اور باخبر رہیں۔